اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغض اور حسد انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ حاسدین کے حسد سے بچائے۔ یہ حاسد مرزا جیل میں علماء سے جلتا تھا، حسد کرتا تھا، بغض رکھتا تھا۔ اس بغض میں جل کر بھن کر اس نے اس طرح کے جملے کہے کہ مولوی کہتے ہیں کل کا چھوکرا، یعنی اپنے آپ کو اوپر لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اتنے بڑے بڑے علماء کے خلاف بولتا ہوں، اب مولوی میرے خلاف بولتے ہیں، مولوی کہتے ہیں کل کا چھوکرا ہے، تو اپنا دفاع کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہہ دیا کہ اس طرح یہودی بھی نبی علیہ السلام کو کل کا چھوکرا کہتے تھے، جس طرح مجھے مولانا یہ کل کا چھوکرا کہتے ہیں، تو یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو یہ اس کا بغض تھا۔ یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا وہ بے عزت۔ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس نے یہ گستاخی کر لی۔ جب اس کو کہا گیا کہ تو کل کا چھوکرا ہے، کہتا یہ تو بازاری زبان ہے۔ اس کو سمجھایا گیا کہ تم نے خود کہا کہ بازاری زبان ہے، اب اس کے مقابلے آ گیا کہ نہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بولا جاتا ہے، یہ چبلے مار رہے ہیں۔ اس طرح کی جب اس نے باتیں کی تو اس پر پرچہ ہوا، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو توہین کی باتیں ہیں یہ کفار کہا کرتے تھے، یہ کلمہ کفر نہیں ہے بلکہ نقل کفر ہے، کہ میں نے یہ نقل کیا ہے۔ تو جناب علی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نقل کفر کدھر؟ آپ سے بار بار پوچھا گیا کہ کب کہا یہودیوں نے، کس کتاب میں ہے؟ نبی علیہ السلام جب مدینے میں تشریف لائے تھے تو آپ علیہ السلام کی تقریباً 55 سال تو عمر تھی، 54-55 سال۔ تو اس وقت کون آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہے گا؟ کس نے کہا تھا؟ جھوٹ باندھا اس نے نبی علیہ السلام پر اپنا دفاع کرتے ہوئے۔ تو اس نے گستاخی کی، اور بڑی بات یہ کہ اس نے یہ کہا کہ یہ بازاری جملہ ہے۔ خود اس نے کہا یہ بازاری جملہ ہے اپنے بارے میں، جو اس کے بارے میں جب کہا گیا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے کہا تو اس کو جب کہا گیا کہ تم توبہ کرو تو اب وہ دفاع میں آ گیا ہے، توبہ نہیں کر رہا، معافی نہیں مانگ رہا۔ تو یہ اس کی کیا ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ اور توحید سے متعلق جو اس نے یہ بات کی، پہلے تو یہ فضل ہمدرد کے ہاتھ چومتا تھا، اس نے جب ویڈیو بنائی کہ تیری توحید شیطانی توحید ہے، تو جو کہہ رہا ہے کہ نبی کے مقابلے میں باب شے کوئی نہیں ہے، کل یہ کہے گا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی شے کوئی نہیں ہے۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے اس کو گالیاں دی، بد دعائیں دی، اور کہا کہ یہ تو گستاخی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، میں گستاخ ہوں کوئی؟ اور 2 دن کے بعد اس نے وہ گستاخی کر ڈالی کہ اللہ کے مقابلے میں نبی تو شے کوئی نہیں، وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ آیا نا داڑ تھلے تہاڈی، مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔
توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ یہ گستاخی اس نے کی، اس پر پرچہ درج ہوا۔ اب اس نے جواب دیا ہے، کیا جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میں انہیں ہلاک کر دوں تو کون انہیں بچائے گا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آئے گا تو اللہ فرماتا ہے تم تو شے کوئی نہیں ہو۔ یعنی یہاں بھی پھر جو گستاخی کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ روح اللہ، وہ کون ہیں؟ روح اللہ ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ خوشخبری دو مریم کو، اور خوشخبری دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور کس طرح نشانی بن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ کہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شے کوئی نہیں، حیثیت کوئی نہیں رکھتے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں انہیں موت بھی دے دوں تو انہیں تو کوئی نہیں بچا سکتا، میں ہی بچاؤں گا، میں ہی مالک ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو بتا رہا ہے کہ جس کی تم پوجا کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہو، وہ بھی میرا بندہ ہے، میں بھی انہیں فوت کر دوں تو کون اس کو زندہ کرنے والا؟ زندہ کرنے والا تو میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اللہ کے مقابلے ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس طرح جس طرح آدم علیہ السلام کی، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے، روح اللہ فرما رہا ہے، مثالیں دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے ان کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ گستاخی کے اوپر گستاخی کری جا رہا ہے۔ اور تیسرا کہا، مجھ پر 8 الزام لگا ہے۔ تیسرا الزام کیا ہے کہ اللہ ایک جملہ، محمل جملہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محمل جملہ، یعنی محمل کا معنی ہوتا ہے فضول جملہ، جیسے ہم کہتے ہیں پانی شانی۔ آپ پہلی کتاب اگر پڑھ لیں نحو میر، اس میں پہلی یہیں سے عبارت شروع ہوتی ہے کہ محمل اور مستعمل جملہ۔ محمل ہوتا ہے فضول جملہ جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے پانی شانی، روٹی شوٹی، روٹی کا تو ہے ایک مقصد، شوٹی کا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ محمل جملہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ٹائلٹ میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہیں آپ کو نہیں ملے گا اللہ، یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں، صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کریں، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مومن بھی دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے لفظ کی اتنی برکت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو، فدعوا اللہ، اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو۔ اور اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ باقی سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی ذکر ہیں، لیکن اللہ کا نام بھی ذکر ہے۔ یہ محمل فضول جملہ نہیں ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی، کیونکہ اس نے صوفیہ کا رد کرتے ہوئے کر دی، کیونکہ اس کے اندر بغض تھا کہ صوفیہ اللہ اللہ کہتے ہیں، یہ تو محمل جملہ ہے۔ تو جب بھی علماء کے ساتھ بغض ہوتا ہے ایسا رزلٹ آئے گا، جب صوفیاء کے ساتھ بغض ہوگا تو ایسا رزلٹ آئے گا، جب صحابہ کے ساتھ بغض آئے گا تو ایسا رزلٹ آئے گا، جب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بغض آئے گا تو اس طرح توحید، شیطانی توحید نکل آئے گی۔ اصل وجہ یہ بنی ہے۔ چوتھی جو اس نے گستاخی کی اور کہا کہ مجھ پر الزام ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر رہا ہے۔ تمہارے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جائے گا جس طرح فرینچ زبان میں تمہیں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، ترجمہ نہیں انہوں کو بتایا جاتا تو انہیں سمجھ نہیں آتی، تو انہیں ترجمہ جو ہے وہ بتانا چاہیے۔ بھئی اس میں کیا حرج ہے؟ سب کہتے بتانا چاہیے، لیکن تم نے گالیوں سے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس کے سامنے قرآن ایسے پڑھا جا رہا ہے جیسے فرینچ زبان میں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو مسلمان تو قرآن کو بڑے محبت ادب سے سنتے ہیں، نہیں بھی سمجھ آتا تو گالیوں سے تشبیہ تو نہیں دیتے۔ یہ گستاخی، قرآن کو گالیوں سے اس نے تشبیہ دی ہے، اور یہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ جناب میرا مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس پیغام کو پڑھا جائے اور لوگ اس کو سمجھیں۔ بھئی سب کہہ رہے ہیں پڑھا جائے، اس کو سمجھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن ایسے پڑھا جا رہا ہے جیسے فرینچ زبان میں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جس کو نہیں سمجھ آ رہا تو یہ تو کوئی نہیں ہے، یہ ہے گستاخی۔ اور کہتے ہیں پانچواں الزام مجھ پر یہ ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ قادیانی ہمیں کافر نہ کہے تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔
जवाबन अर्ज़ है कि कादीनी हमें काफिर कहना छोड़ेंगे नहीं। भाई अब आपको दिखा देते हैं, इनका बड़ा जो कादियानियों का बड़ा वो कह रहा है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो मुसलमान है, इतना ही काफ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया हम उसे मुसलमान समझेंगे। अब तू कह रहा है कि कादियानी हमें काफिर कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते, और मुसलमान कहेंगे तो कादियानी दज्जाल को छोड़ देंगे। वो छोड़ भी नहीं रहे, कह रहे कि हाँ जो कलमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम उसे मुसलमान कहेंगे। तो आपके उसूल से कादियानी मुसलमान हो जाते हैं। उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफ़ा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। रुको जरा, सब्र करो। जमात अहमदिया अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर कलमा गो को मुसलमान समझती है। किसी मुसलमान शख्स के लिए किसी शख्स के मुसलमान होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हो, और यही हदीस से साबित है। तो कुरान उसूल नहीं है, हदीस उसूल नहीं, इसका अपना उसूल है कि मेरा गोल्डन कोट है कि जनाब कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम भी उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। वो तो आपको कह ही नहीं रहे, वो तो सरेआम कह रहे हैं कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो मुसलमान है, तो आप कहेंगे उन्हें मुसलमान। कुरान की आयत के मुनकिर हैं, ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, आप अपने उसूल से उन्हें मुसलमान कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जनाब मुझ पर इल्ज़ाम है। ये सारे इसके झूठ हैं। और छठी बात इसने की कि अगर कोई अपने इल्म की बुनियाद पर सहाबी को काफिर कहे तो हम उसे काफिर नहीं कह सकते। इसकी वीडियो है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित है। सूरह तौबा आयत नंबर 40 से जो आपकी सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्योंकि ये इसमें क्या अल्फाज है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने सहाबी से कहते थे साथी से। अब चूंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत कुरान से साबित हो गई है पर्टिकुलरली, इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर है, जो आपकी सहाबियत का इनकार करते हैं। इस्लाम में दाखिल करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकार ही नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर वलीउल्लाह, तो अब हजरत अबू बकर का इनकार करने से वो इस्लाम से नहीं निकले। फिर आगे कहता है कि अगर कोई हज़रत अबू बकर इनकार करे तो हमने हज़रत अबू बकर का कलमा तो नहीं पढ़ा, हज़रत उमर का कलमा तो नहीं पढ़ा, तो हज़रत अबू बकर के इनकार से कोई बंदा काफिर नहीं होगा। भाई ये तो आप खुद कह रहे हैं कि काफिर नहीं होगा। आप कुरान पढ़ के आप कहते हैं कि जिसने हज़रत अबू बकर का इनकार किया वो काफिर है, फिर आप कहते हैं काफिर नहीं होगा। और मिसाल दे रहे हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी को मुनाफिक कहा। भाई उसकी सहाबियत कुरान से साबित नहीं थी, उनकी सहाबियत कुरान से साबित नहीं थी, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये मुनाफिक हैं, अपने अंदाजे से कहा और अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे अगर इजाज़त दे मैं इसका सर कलम कर लूँ। उस सहाबी की सहाबियत कुरान से साबित नहीं थी, उन्हें सिर्फ मुनाफिक कहा, काफिर नहीं कहा। तो हमारी बात यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की सहाबियत कुरान से साबित है। तुमने ये वाज़ेह किया है कि जो आपकी सहाबियत का इनकार करे वो काफिर है, तो जब हज़रत अबू बकर को कोई काफिर कहेगा तो वो काफिर हो जाएगा, जब उनको सहाबी नहीं मानेगा वो काफिर हो जाएगा। तुम्हारा ही फतवा है। तो ये सहारा इन अहादीस का मत लो। सबसे पहली बात ये कि कुरान का इनकारी हो रहा है वो बंदा जो हज़रत अबू बकर को काफिर कह रहा है, ये तुम्हारा ही फतवा है, तुम पर ही आएगा। तुम ये बताओ, ये दूसरे हीले बहाने मत ढूंढो। और कहता है कि ये कहते हैं कि सहाबी होना कोई फजीलत वाली बात नहीं। मैंने तो ये बात नहीं की, मैंने तो यूँ कहा है कि पहले मुसलमान होगा फिर सहाबी होगा ही वही जिसने कलमा पढ़ के नबी इस्लाम का दीदार किया। कहते सहाबी होने कोई फजीलत ही नहीं है। और झूठ बांधा हज़रत अमर बिन आस पे कि वो ये कहते थे। पूरी हदीस आप पढ़ लें, 321 नंबर पढ़ लें आप मुस्लिम में। आपका बेटा तो आपको खुश नसीब कह रहा है कि आप खुश नसीब हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। अपनी तरफ से जोड़ा कि हमारे नज़दीक तो कलमा पढ़ने से बड़ी फजीलत नहीं है। भाई कलमा पढ़ के जो नबी का दीदार करेगा वो सहाबी होगा, तो जो भी कलमा पढ़ेगा वो सहाबी से बढ़ जाएगा, सहाबी होगा ही वही। तो यहाँ भी सहाबी होने की गुस्ताखी की है इसने।
صحابہ کی گستاخی کی، حضرت علی کی گستاخی ہے، حضرت عمر کی، عثمان غنی کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہے۔ یہ صحابہ کے بھی گستاخ بنا ہے، نبیوں کا گستاخ بنا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر کہتا ہے کہ موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ میں نے اس طرح کہا ہی نہیں، بھئی واضح کہا ہے کہ ایک عام آدمی جو موبائل سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ بتائیں آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا، یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں، یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا۔ یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے، سینکڑوں میں بھی نہیں تھے، درجنوں میں بھی نہیں تھے، 1 درجن سے کم نسخے تھے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی۔ تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ وہ تو 2 کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے۔ باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوگا، یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے، یہ تیسرا ثواب ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھیں، یہ ایک ثواب ہے، اس کے الفاظ کو دیکھیں، یہ دوسرا ثواب ہے، اور پڑھنا تیسرا ہے۔ تو 2 ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کو تو 1 ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے۔ موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ صحابی دیکھ کے نہ بھی پڑھے، صرف زبانی پڑھے تو اس کے ثواب کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ جتنا نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے کہ تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، 1 مد خرچ کرے یا آدھی مد خرچ کرے سونے کی، تم ان کے اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ زبانی 1 سورہ پڑھ لے، ہم پورا قرآن پڑھ لے، ہم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس نے جواب دیا ہے جو ہے وہ عدالت میں سارے جھوٹے جواب دیے ہیں۔ اس پر جو FIR ہو رہی بالکل درست ہوئی ہے، اس کی پکڑ ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی زبان یہ استعمال نہ کرے، نہ اس کے چیلے استعمال کریں۔ یہ اس FIR کے نظیر پکا گستاخ بنتا ہے۔ 295 اس پر لگنی چاہیے۔ اگر اس کو عدالت نے تھوڑی سی رعایت دے دی، اس نے اور آگے بڑھ جانا ہے، پھر اور گستاخیاں کرے گا، یہ ماحول خراب کرے گا اور کر رہا ہے۔ اس کے ماننے والے جا کے گلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کو گالی دو۔ اس نے ان کی تربیت کی۔ اس نے کہا کہ مسلمان ایسے ہیں کہ تم انہیں اگر 1 ارب روپیہ بھی دو تو گالی نہیں دیں گے، اور جا کے کہا گلیوں میں جا کے لوگوں سے پوچھو۔ اس کے شاگرد جا کے گلیوں میں کہتے ہیں کہ تم نبی کو گالی دو، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں۔ سر عام گستاخیاں کر رہے ہیں۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو اپنے نبی نو 1 گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، 1 دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، کبھی نہیں دے گا۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو اپنے نبی نو 1 گال کٹ دو۔ کہ ماننے والوں سے بھی ہم کہیں گے کہ خدا کا واسطہ اپنی آخرت بہتر کریں، مرنے سے پہلے اس مردود کو چھوڑ دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ کا ایمان یہ چٹ کر جائے گا، آپ کو گستاخ بنا دے گا، آپ کو شیطانی توحید کا دائی بنا دے گا، شیطانی توحید کا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور اپنے اصول سے کہہ رہا ہے کہ قادیانی کافر نہیں مسلمان ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے راستے سے بالکل الگ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔